بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے، اور اگلی صورت کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ پچھلے درس کے آخر میں نے ذکر کیا تھا کہ اس صورت کو پڑھیں تو اس کے بعد اس پر جب نظر ثانی کریں، اس کے مفہوم، اس میں موجود واقعہ پر جب غور کریں تو ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، اور قرآن کریم کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھتے چلے جانا، بلکہ اس سے بھی پہلے قرآن کریم کو صرف پڑھتے ہی چلے جانا، جیسا کہ ہمارے یہاں مروج ہے، ساری عمر لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ، اس کا معنی اور مفہوم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ سنن ترمذی کی وہ حدیث بڑی معروف ہے، پہلے ذکر بھی کی جا چکی ہے کہ قرآن کریم پڑھیں تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف۔ تو گویا کہ اگر کوئی آدمی تلاوت کے دوران الف لام میم کہتا ہے تو اسے 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن قرآن کریم صرف نیکیاں جمع کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، اور نہ ہی قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اسے تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیں، ران پر لٹکا لیں، کمر پہ لٹکا لیں، بازو پہ لٹکا لیں، اور نہ ہی قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اسے صرف خاص وظائف کی شکل میں استعمال کرنے کے لیے یاد کر لیں۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نظام حیات، لائحہ زندگی، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارے لیے یہ قانون ہے۔ اس قانون میں جتنی شقیں، جتنی مدیں اور جتنے احکام ہیں ان کو ہم نے اپنانا ہے۔ اب وہ احکام، وہ مسائل، وہ باتیں کیسے معلوم ہوں گی اگر ہم صرف اس کو ہمیشہ تلاوت ہی کرتے رہیں اور ترجمہ تفسیر کی طرف توجہ نہ دیں۔ اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیں تو ترجمہ کے ساتھ ہی تھوڑا سا اگر تفسیری مواد بھی ذہن میں رہے تو صرف ترجمے کی نسبت اور برکات انشاءاللہ حاصل ہوگی، کیونکہ ترجمہ میں آ کر ٹھیک ہے الفاظ اور ان کا ترجمہ باعث برکت بھی ہے اور کافی ساری چیزیں ترجمے سے ہی حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن جب اس کی تفسیر، ان کلمات کی تھوڑی سی تشریح اور ساتھ ہی ان کلمات سے، قرآن کریم کی آیات سے، قرآن کریم کی صورتوں سے اور اس میں مذکور واقعات سے جو سبق ملتے ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے تو یہ قرآن کریم اور مفید ہو جاتا ہے۔ اسی نظریہ کے تحت
میں نے یہ ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ ہم اس صورت سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں اس سلسلہ میں بھی کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو اگلی صورت ہے وہ شروع کریں گے۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حق اور باطل کا مقابلہ اور حق و باطل کی آویزش، ان کے مابین لڑائی، یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ جب سے بنی نوع انسان، جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یہ سلسلہ تب سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو یہ حق ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے مقابلہ میں باطل کی شکل میں ابلیس کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دیا، سورہ بقرہ اور بعد کی صورتوں میں یہ واقعہ جا بجا موجود ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ باطل کی شکل میں بنی نوع انسان کے مقابلہ میں آنے والا پہلا ہے، سب سے پہلا۔ اور اس نے یہ حجت پیش کی کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ پچھلی مرتبہ اس موضوع پر میرا قدر تفصیل آ گئی تھی کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس آدم کو جسے سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ گویا کہ باطل کی ایک شکل جو ہے وہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو کھڑی ہو گئی، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام پہ ختم نہیں ہوا، وہ تو ایک مستقل قائم ہے ہی ہے۔ ابلیس تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت سے باقاعدہ اجازت لے کر، باقاعدہ اس نے پرمیشن لے لی۔ قرآن کریم میں وہ واقعہ موجود ہے، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اے اللہ مجھے مہلت دے دیں، کب تک کے لیے؟ جب کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ ایک باطل، سب سے پہلا باطل، سب سے طاقتور باطل اور سب سے بڑا باطل، یہ تو مستقل آ رہا ہے بنی نوع انسان کے ساتھ، لیکن درمیان میں موقع و موقع باطل بدلتے رہے۔ اس شیطان نے اپنے اور ہیلپر کھڑے کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، باطل موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، باطل موجود ہے۔ اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، باطل موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون ہے، ابراہیم خلیل علیہ السلام کے سامنے آزر ہے، ان کا اپنا باپ ہے، اس کے علاوہ نمرود ہے۔ شاہی حکومت بھی باطل کی شکل میں ہے، اور گھر کا اقتدار بھی باطل کی شکل میں ہے۔ اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا تو اس وقت باطل اپنے گھر میں سے ہی ایک فرد ابو لہب کی شکل میں اٹھ کر سامنے آ گئے۔ تو یہ سلسلہ، یہ آویزش حق و باطل کی، یہ آج کی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر مسلسل چلتی آ رہی ہے، اور یہ چلتی رہے گی، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ کہیں باطل کی قوت زور پکڑ گئی، یا باطل کے وجود کا ہمیں احساس ہوا اور ہم ہتھیار ڈال کے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ ہمیں باطل کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیشہ سے باطل کا مقابلہ ہوتا آ رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ باطل اور حق جہاں بھی آویزش ہوئی، مقابلہ ہوا، کبھی کبھی وقتی طور پر حق دب جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے عہد مبارک میں آپ فوجیں ساتھ موجود ہیں، احد کا میدان دیکھ لیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ حنین کے موقع پر بھی ہوا۔ مختلف موقعوں پر وقتی طور پر باطل غالب آیا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر حق کو غالب کر دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن میں اللہ نے مستقل ایک ہمیں قاعدہ دے دیا کہ باطل آ جائے، حق آ جائے تو باطل وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور باطل کو بھاگنا ہی ہے۔
وہی معاملہ یہاں بھی ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں باطل آیا، لیکن ہمیشہ اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ کی تائید سے باطل جو ہے وہ مغلوب ہوا اور حق ہمیشہ غالب آتا رہا۔ ایک چیز تو یہ ہے اس واقعہ کے اندر موجود ہے کہ بڑی قوت، بڑی سرداری، بڑا کچھ، سارا کچھ تھا، خاندانی پورے کا پورا پریشر بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حق کو غالب کیا۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہر زمانے کا آپ جائزہ قرآن کریم کی صورتوں سے، آیتوں سے لے کے دیکھ لیں اور تاریخ پہ نگاہ ڈال کے دیکھ لیں، آپ محسوس کر سکیں گے کہ ہمیشہ حق ہی غالب رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ حق ہی غالب آتا رہے گا۔ ایک چیز اور دوسری چیز جو اس صورت کو پڑھنے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں کسی کی رشتہ داری، اللہ کے یہاں کسی کے حسن و جمال، اللہ کے یہاں کسی کے حسب و نسب، ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں قیمت کس چیز کی ہے؟ عمل کی۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی چیز نجات کا باعث ہماری ہوگی، وہاں سرخروئی سرفرازی ہوگی تو صرف عمل صالح سے۔ اگر کہیں کہ حسن و جمال، حسب و نسب، دولت و مال، رشتہ داریاں یہ چیزیں کام دیں گی تو بالکل غلط بات ہے۔ یہ صورت ہمارے سامنے ہے، قرآن کریم میں یہ باتیں بہت جگہ پر آئی ہیں۔ یہ صورت ہمارے سامنے ہے کہ نبی کا چچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا دنیا میں انجام کیا دکھایا اور آخرت میں کیا دکھایا؟ سیصلیٰ نارا ذات لہب، وہ ابو لہب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ ابو لہب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ رشتہ داری نے کوئی کام نہیں کیا، تعلق نے، اور خوبصورتی کے بارے میں پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ اس کو ابو لہب صرف اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بڑا خوبصورت تھا، اس کے گال یوں چمکتے تھے جیسے کہ آگ کا انگارہ چمکتا ہے، آگ کے انگارے کی طرح لاٹیں مارتا ہوا چہرہ، اتنا حسن و جمال ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا میں اس جمال کو ذلیل کر دیا۔ اس جمال نے چونکہ حق کو قبول نہیں کیا، یہیں خاک میں ملا دیا اور آخرت میں اس کا انجام بھی بتا دیا کہ اس حسن و جمال کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہ بات قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر موجود ہے، بلکہ سب سے پہلا موقع جہاں رشتہ داریوں کے سلسلہ میں بات آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں، آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ یک وقت ایک لڑکی اور ایک لڑکا، فطرت تھی اس وقت، عورت کے یہاں بچی اور بچہ اکٹھے پیدا ہوتے تھے، چونکہ اس وقت لوگ تو بے شمار ہیں نہیں، ایک ہی باپ ہیں، ایک ہی ماں ہیں۔ اگر آج والا قانون بیٹی اور بیٹے والا ہوتا کہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ نسل انسانی آگے نہ بڑھ پاتی۔ اس وقت ایک پیٹ سے بیٹی بیٹا پیدا ہوئے، یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج کے ایک ماں باپ سے دو سگے بہن اور بھائی ہیں۔ پھر اگلی مرتبہ اگلے حمل سے، اگلے پیٹ سے پھر دو بھائی اور بہن پیدا ہوتے، دوسرے کا بھائی اور پہلے سے بہن، پہلے سے بھائی اور دوسرے سے بہن، ان کا آپس میں نکاح جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اسی طرح دو بچے حابیل اور قابیل، ان دونوں کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور وہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ علماء نے بظاہر قرآن کریم میں کلیئر نام تو نہیں آیا کہ قاتل دونوں میں سے کون تھا، لیکن ان میں سے جب اختلاف ہوا اسی شادی کے سلسلہ میں، زن زر اور زمین کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا میں فساد کا باعث ہے، زن زر اور زمین۔ یہ دیکھیں کہ بنی نوع انسان کا بالکل آغاز ہے، آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور زن نے اس وقت ہی یہ سلسلہ پیدا کر دیا، کیا تو شیطان نے، لیکن سبب کون بنا؟ یہ عورت، جس کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت ہے، اور جو اس سے پہلے یا پیچھے والے حمل سے پیدا ہوئی ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ اسی میں اختلاف ہو گیا کہ میں اس سے شادی نہیں بلکہ
اس سے شادی کروں گا، جس کی جس سے بنتی ہے اس کی بجائے دوسرے۔ دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا اور اختلاف جو ہے وہ آگے بڑھا حتیٰ کہ نوبت قتل تک آ گئی۔ دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہوا اور نوبت قتل تک آ گئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا کہ بالآخر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ قاتل جو ہے وہ قابیل تھا اور حابیل مقتول ہے، اور اس کے لیے ایک عقلی دلیل یہ بھی دی ہے کہ قابیل کا قاف جو ہے وہ قاتل کا قاف، تو یاد رکھنے بھی میرا خیال آسانی رہتی ہے کہ حابیل قابیل میں سے قاتل کون ہے، قاف دو نقطے والا جس کے ساتھ ہے وہی قتل میں ہے، وہی قابیل میں ہے، تو یہ بھی آسانی ہو گئی۔ قابیل نے قتل کر دیا، اب وہ اپنے بھائی کو قتل کر چکا اور پھر پریشان ہو گیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسانی فطرت ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان سلیم الفطرت ہے تو گناہ کے بعد فوری طور پر اس کو پچھتاوا بھی شروع ہو جائے گا۔ یہ چونکہ نبی کے بیٹے ہیں، ان سے زیادہ سلیم الفطرت اور کیا ہوگا۔ قتل ہو گیا، اب بھائی کی لاش کو کندھے پہ اٹھایا اور لیے پھر رہا ہے، پریشان پھر رہا ہے، یا وا اسفا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ایک کوا بھیجا، یہ سورۃ المائدہ آیت 31 میں ذکر ہے، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اللہ نے کوا بھیجا، کوے نے دوسرے کوے کو مارا، مٹی زمین میں سے تھوڑا سا گڑھا کھودا، اس میں مردہ کوے کو ڈالا اور مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیا۔ گویا کہ کوے کے ذریعے، ایک پرندے کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کی کہ میت کو دفن کیسے کرنا ہے۔ ہماری شریعت میں تو اس کے بہت سارے احکام موجود ہیں، کیسے کرنا، اس سے پہلے کیا ہے اور ساری صورتحال۔ بہرحال کوے نے آ کر آدم علیہ السلام کے بیٹے کو، قاتل کو، یہ طریقہ بتایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیسے کرو۔ اس وقت وہ کہتا ہے قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، میں بھی کتنا عاجز ہوں، مجھ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو ہی چھپا لوں۔ تو وہ اس وقت کہتا ہے یا ویلتا، ہائے افسوس، میں انسان ہو کر یہ نہیں سمجھ سکا اور مجھے کوے نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ فاصبح من النادمین، اور وہ ندامت، شرمندگی اختیار کرنے والے لوگوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ بیٹا آدم علیہ السلام کا ہے، رشتہ آدم علیہ السلام سے یہ ہے کہ یہ صلبی بیٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ دیکھ کر کہ یہ میرے نبی کا بیٹا ہے لہٰذا اس کی معافی تلافی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مستقل قیامت تک کے لیے ایک قاعدہ یہ دے دیا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے اور بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے گویا کہ تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ جو آدمی قیامت تک قتل کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، لا تقتل نفسا ظلما، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جب کبھی بھی ظلمن، ناجائز، کبھی کبھی کوئی قتل ظلم کے بغیر ہوتا ہے، شادی شدہ زانی ہے اس کو سنسار کرنا ہے، یہ ظلم نہیں، یہ بلکہ عین عدل ہے اور شریعت کا قانون ہے۔ اسی طرح من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر حق، اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا تو النفس اور بالنفس، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور جب قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو وہ ناحق نہیں ہوگا۔ اس طرح جو حق کی شکلیں ہیں جو باقاعدہ قانون کے ساتھ اور حکومت کے ذریعے نافذ کی جاتی ہیں وہ ناحق نہیں ہوتی۔ جو ناحق قتل کرے گا اس کے بارے میں یہ آیا کہ جو آدمی ناحق قتل کر دے یا جب بھی ناحق قتل کیا گیا، الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا،
جب بھی دنیا میں ناحق قتل ہوگا تو اس کا گناہ قاتل کو بھی ہوگا اور آدم کے اس بیٹے کو بھی جائے گا۔ پہلا قتل جس نے کیا ہے، قیامت تک جتنے دنیا میں قتل ہوں گے، ہر قتل کا مثال کے طور پر جو گناہ ہے، آپ اس کو اگر کوئی مادی شکل بنائیں کہ اگر ایک مٹھی گناہ اس قاتل کو ہوتا ہے تو ایک مٹھی گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے کھاتے میں بھی ساتھ ساتھ لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا رشتہ دیکھ کر معاف نہیں کیا کہ یہ نبی ہے اب اس کو چھوڑ دو، بلکہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی نفس ظلماً قتل کیا گیا تو آدم کے بیٹے پر اس خون کا گناہ بھی وہاں جائے گا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو نبی کا بیٹا ہونے کے حوالے سے معاف نہیں کیا۔ معنی یہ ہوا کہ دین میں رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دین میں اگر نجات ہے، آخرت میں سرخروئی اور نجات ملنے کے چانسز ہیں، تو وہ رشتہ داریوں سے نہیں بلکہ وہ کس سے ہوں گے؟ وہ صرف عمل صالح سے ہوں گے۔ اگر عمل صحیح نہیں ہے تو پھر چاہے کوئی بھی ہو پھر نجات نہیں ہوگی، عمل صحیح ہے پھر چاہے کوئی بھی ہو اللہ کے یہاں سرخروئی نصیب ہوگی۔ آپ حضرت یہ بھی کس کس کی مثال ذکر کی جائے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں، رشتہ داریوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، بلکہ عربوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، وہ عربی بھی نہیں ہیں، ملک عرب سے نہیں بلکہ وہ حبشہ سے، افریقی ممالک سے، حبشہ سے آئے، لیکن عمل صحیح کیا تو اللہ رب العزت نے اس کا نتیجہ کیا دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدثنی یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال مجھے وہ اپنا عمل بتاؤ جو اسلام لانے کے بعد تم نے کیا اور جس کی تمہیں سب سے زیادہ قبولیت کی اجر و ثواب کی امید ہے۔ فإنی سمعت دفن علیک، اور ایک روایت میں ہے خشخشتک، میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ، دفن علیک، اندازہ کریں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے جوتوں کی آہٹ اللہ آسمان پر جنت میں سنا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کی سیر کی تو میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنتا، تو میں نے پوچھا جبرائیل امین سے، جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ یہ جو مجھے آواز سی محسوس ہو رہی ہے یہ کس کی آواز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا غلام بلال زمین پر چل رہا ہے، آپ کا غلام بلال زمین پر چل رہا ہے، اور زمین پر چلنے کی یہ جو ٹھک ٹھک ہے اللہ آسمان میں جنت پر سنا رہا ہے۔ یہ رشتہ کوئی نہیں۔ اور اگر حسن و جمال کی بات جیسے میں نے پہلے کی ہے کہ ابو لہب بڑا حسین، بڑا جمیل، خوبصورت، خوب رو، اور جتنی بھی تعریف کریں اس حوالے سے وہ بڑا ہی حسن و جمال کا مالک تھا، لیکن دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا، آخرت میں اس کا ٹھکانہ بھی بتا دیا گیا، سیصلی نارا ذات لہب۔ اس کے برعکس حضرت بلال رضی اللہ عنہ افریقہ کے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مصریوں کی طرح تو تھوڑے ہوں گے، اب افریقہ کو ہیں تو سیدھی بات ہے کہ وہ کالے ہوں گے۔ افریقی تو آپ نے دیکھے، یہاں آج کل تو ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات میں فوٹو آ رہے ہیں، پتہ چل جاتا ہے آسانی سے۔ پہلے تو شاید ہمیں اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے سمجھ نہ آتی کہ افریقہ کے لوگ، حبشہ کے لوگ کیسے ہوں گے۔ یہاں مکہ میں بے شمار لوگ ملتے ہیں، ہر ملک، ہر رنگ، ہر قوم، ہر نسل، سیاہ کالے، اور کالے بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ کالے اتنے کالے کہ کالے رنگ میں سے ایک چمک نظر آ رہی ہے، سیاہ کالا رنگ، اور ان کی جو شکل و شباہت، ان کا جو چہرہ مورا لکھا ملتا ہے کتب تاریخ میں اور کتب سیر میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاہ کالا رنگ، چھوٹی آنکھیں، موٹے ہونٹ اور سفید دانت، اور نقش و نگار جن کو ملامح کہا جاتا ہے، چہرے کے نقوش، وہ بھی کوئی اتنے خوبصورت یا متناسب نہیں تھے، کیونکہ حسن کی تعریف جو عموماً کی جاتی ہے وہ یہ نہیں کہ رنگ سفید ہو، رنگ سفید حسن نہیں ہوتا، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حسن کی تعریف میں جو اس موضوع کے ماہر لوگوں نے کہا ہے
انہوں نے کہا کہ اعضائے جسم کا متناسب ہونا یہ حسن ہے کہ ہر چیز جسم کی برابر ہو. جیسا کہا گیا کہ ہونٹ پتلے ہوں، آنکھیں موٹی ہوں، اب ان کی آنکھیں چھوٹی ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، الٹ ہو گیا. رنگ سفید ہو، ان کا رنگ کالا ہے. جو چیز کہی گئی کہ نیچرل حسن یا کسی کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں اس کے برعکس حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر موجود ہیں. لیکن عمل کا خزانہ اتنا حاصل ہو گیا کہ وہ چلے زمین پر، اللہ ان کے قدموں کی آہٹ آسمان پر جنت میں سنائے. یہ مقام کس نے دیا ان کو؟ حسن و جمال نے نہیں، دولت و مال نے نہیں، حسب و نسب نہیں، بلکہ یہ مقام انہیں ملا تو صرف عمل کی وجہ سے ملا. پوچھا بلال کیا کرتے ہو، کام کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں اتنا مقام ملا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، البتہ ایک بات ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد میں کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں. اندازہ کریں کہ کتنا مقام پایا. یہ تحیت الوضو کی 2 رکعتیں ہیں، اور ہر وقت باوضو رہنے کا اجر و ثواب ہے. جب وضو ٹوٹے تو وضو کر لیں، ظاہر انسان ہے وضو ٹوٹے گا، ہوا آ گئی، بول و براز کی حاجت ہو گئی، لیکن جب وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیں. جب وضو کریں 2 رکعتیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ عمل اتنا مشکل نہیں ہے. ہمارے تو الحمدللہ بڑی آسانیاں ہیں، مسجدیں بھی ہیں، دفتروں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مصلے ہیں جگہ جگہ، گھر میں ہو باہر ہو، جب وضو کریں 2 رکعتیں پڑھ لیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ تمہیں اللہ نے یہ مقام اسی لیے دیا. تو یہاں رشتے کا مقام نہیں بلکہ مقام بنا عمل کا. قرآن کریم نے ہمیں بہت سارے واقعات، بہت سارے مسائل کو سمجھنے کے لیے بتائے ہیں. ایک واقعہ یہاں سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا بھی بیان فرمایا ہے. یہاں بھی حق کی شکل میں حضرت نوح علیہ السلام موجود ہیں، اور باطل کی شکل میں ان کا سگا بیٹا موجود ہے جس کا نام کنعان کتب تفسیر میں آیا ہے. اللہ رب العزت نے جب نوح علیہ السلام کی دعا سنی، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 900 سال 950 سال واعظ کیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا عرصہ ہے. 100 سال نہیں، جس کو ہم صدی کہتے ہیں، صدیاں، 1000 سال دعوت و تبلیغ کی، اور 1000 سال کے بعد بھی دیکھا کہ کوئی ایمان نہیں لایا. تو بالآخر نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے اپنی قوم کے لیے بد دعا نکل گئی. انسان ہے، کوئی پتھر تو ہے نہیں، یہ کبھی نہ کبھی پھٹ ہی جاتا ہے. آخر دل میں وہ بات آ گئی اور دعا فرمائی، کہا یا اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، سورہ نوح کے اندر. اے اللہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت دی، ان کو دن کو تبلیغ کی، نصیحت کی، رات کو نصیحت کی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت، میری تبلیغ، میری نصیحت، میری کوششوں سے انہوں نے میرے قریب آنے کی بجائے فرار کا راستہ ہی اختیار کیا، یہ بھاگے. اب 1000 سال آدمی دعوت کا کام کرے اور بالآخر بھی کوئی نتیجہ سامنے نظر نہ آئے، بلکہ باغی سرکش قسم کے لوگ ہی پھرتے نظر آئیں، تو ظاہر ہے کہ دل سے بد دعا نکلے گی. نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکل گیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ میں نے ان کو اتنا بلایا، یہ دور ہی دور بھاگتے ہیں. اے اللہ اس روئے زمین پر کافروں کا ایک بچہ نہیں بچنا چاہیے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کا ایک گھر، کافروں کا ایک قریہ، کافروں کا ایک گاؤں، کافروں کا کوئی بچہ بھی روئے زمین پر نہیں بچنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ان کی دعا کا فوری طور پر جواب دیا، فرمایا اے میرے نبی کشتی تیار کرو. کشتی تیار کرنا شروع کر دی. اب وہ نبی ہیں، اللہ نے حکم دیا، یہاں تو معاملہ سیدھا ہے، اللہ نے کہا وہ کرنے لگ گئے. ہماری طرح کے ہوتے تو کہتے بھئی اللہ میں نے کشتی کیا کرنی ہے،
سیدھی بات ہے کہ ہم تو سین جیم شروع کر دیتے کہ کشتی کیا کرنی ہے، میرے دائیں بائیں کہیں نہ دریا ہے نہ سمندر ہے نہ پانی ہے، یہاں کشتی کیا کرنی ہے؟ ہم تو فوراً وہ نبی ہیں، اللہ نے فرمایا فَصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی شروع کر دی، اور باغیوں نے، سرکشوں نے، جو لوگ قوم کے تھے جنہیں 1000 سال سے یہ دعوت دیتے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے۔ جو ہمارے بعض علاقوں کی خاص زبان ہے، علاقے کا نام نہیں لینا چاہیے، کہتے ہیں کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے۔ دیکھو یہ یہاں پتھروں میں، کیونکہ ان کا علاقہ جو ہے وہاں پانی قریب قریب کوئی نہیں، یہ اب پتھروں میں لانچ چلائے گا، یہ اس خشک میدان میں صحرا کے اندر کشتی چلائے گا، اس لیے یہ کشتی بنا رہا ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، اس کی چولیں ہل گئی ہیں۔ لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ بالآخر اللہ رب العزت وہ وقت لے آیا کہ وہ واقعہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، سورہ ہود آیت 37، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی پر، یعنی ہم نے حکم دے دیا ہے، ہمارے سامنے اب کشتی بنانا شروع کر دو۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، جو ظالم ہیں ان کے بارے میں کوئی فرمائش، کوئی بات نہ کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ غرق کیے جائیں گے۔ تمہاری قوم کے جتنے ظالم ہیں ان کو غرق کیا جائے گا، تم کشتی بنانا شروع کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور ان لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہ آیات آپ دیکھ لینا، 37 سے لے کر 41 اور پھر آگے 44 45 46 کافی آیات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اللہ رب العزت نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی نازل کر دے، زمین کو حکم دیا کہ پانی اگل دے، زمین سے پانی اگلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی نازل ہونا شروع ہوا، اور ہر طرف جل تھل پانی ہی پانی ہو گیا، پانی بڑھنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خاص جو ماننے والے تھے، جو چند لوگ ایمان لائے، انہیں حکم دیا کہ کشتی میں آ جاؤ، وہ کشتی میں آ گئے، اور بیٹا کنعان وہ اڑ گیا، وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری کشتی میں نہیں بیٹھوں گا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو آواز دی، کہا کہ بیٹا کشتی میں آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس پانی سے بچ جاؤں گا تمہاری کشتی میں۔ اندازہ کریں کہ جب آدمی تعصب میں آتا ہے، جب آدمی سرکشی پہ اترتا ہے، اسے اپنے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف پانی پانی ہے، اور میرے باپ کی اپنی کشتی موجود ہے، لیکن وہ باپ کی کشتی میں بھی سوار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں آ جاؤ، کہتا ہے نہیں، کشتی میں سوار ہونے کی بجائے اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور وہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی عام ہے، اور پتہ نہیں آج کل کے سائنسدانوں کا کوئی لفظ پڑا ہوا کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، یہ کہنا سائنس کا قاعدہ ہے، اور یہ قاعدہ تو صحیح ہے، لیکن جب تک اللہ چاہے پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ گلاس میں، پیالہ میں پانی ڈالیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف سے پانی اونچا ہو دوسری، بلکہ پانی برابر ہوگا۔ لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو وہ ان قاعدوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب اس بات پہ مستقل ایک درس ہو سکتا ہے کہ جب اللہ چاہے تو قاعدوں کو توڑ سکتا ہے، لیکن اشارتاً قاعدہ یہ ہے کہ انسان عورت اور مرد کی جفتی سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے موقع پر قاعدہ توڑا، نہ عورت ہے نہ مرد ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قاعدہ توڑا، عورت ہے مرد نہیں ہے، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اور چھری ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، چھری کا کام کاٹنا ہے، نہیں کاٹا، چھری کا کام کاٹنا، لیکن یہاں چھری کاٹنے سے انکار کر رہی ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابھی میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا، آگ نے جلانا بند کر دیا۔ اب جب اللہ کہے گا کہ اے پانی تمہیں جتنے میٹر یہاں ہونا ہے اتنے پہاڑ پر ہونا ہے، پانی انکار کرے گا؟
صرف ایک مخلوق ہم ہیں، ایک مخلوق ہم ہیں انسان، جو یہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، یا ہم سے پہلے ایک پارٹی تھی جو اب بھی ہے جنوں کی، ان میں بھی نافرمان موجود ہیں، ورنہ اس مخلوق میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور تو اور جانوروں پرندوں تک میں کوئی نہیں ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اللہ جب چاہے وہ قاعدہ توڑ دے، وہ مالک ہے، جب تک چاہے قاعدہ قائم ہے۔ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، سائنس کا قاعدہ صحیح ہے، لیکن جس طرح باقی قاعدے میں نے اشارہ کیا ہے اسی طرح یہ قاعدہ اس دن اللہ نے توڑ دیا۔ جتنا پانی کسی وادی میں ہے اتنا پانی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، لیکن ابھی اس نے وہ نظارہ پانی کو چڑھتے ہوئے کا نہیں دیکھا۔ کہنے لگا سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا دے گا۔ قالا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج اللہ کے حکم سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، آج اس پانی سے صرف وہ بچے گا الا من رحم، جس پر تیرے رب کا رحم ہوگا، اس کے علاوہ آج پانی سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ وحال بینہم الموج، یہ باتیں چل رہی ہیں، ابھی نیچے ہی ہے، موج آئی اور اس شر کے فرد کو اٹھا کے لے گئی، بہا کے لے گئی، یہ پہاڑ پہ چڑھ ہی نہیں پایا، یہیں موج آئی اللہ رب العزت کے حکم سے۔ وحال بینہم الموج، نوح علیہ السلام اور بیٹے کے مابین موج حائل ہو گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ فکان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ چل رہا ہے، بیٹا آ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ یہ نبی ہیں، انہیں تو یقین ہے کہ آج کافروں میں سے کوئی نہیں بچے گا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، بیٹا ہے، شاید سمجھ بھی جائے گا، کل کو سدھر جائے گا۔ جب یہ ڈوبتا ہوا، غرق ہوتا ہوا، موج کے ہاتھوں میں یہ لڑکتا ہوا دیکھا تو نوح علیہ السلام کی زبان سے کلمات نکل گئے اور اس وقت کہہ دیا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا بیٹا ہے، إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کلمات یہ کہے، اور اللہ تو دلوں کی جانتا ہے کہ نوح علیہ السلام کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے، کہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، موج آئی ہے، بہا کے لے گئی ہے، یا اللہ اسے مجھے واپس کر دے، مجھے بچا دے۔ بعض لوگوں نے، بلکہ بعض علماء سے یہاں تھوڑی سی چوک ہو گئی، نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کر لیا جو ان کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی وہ لفظ نہیں آنا چاہیے کہ بیٹا تھا صلبی اور اس عصبیت میں آ کر، اپنا بیٹا ہے اس لیے اس کو آواز دے دی، عصبیت میں آ کر نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ باتیں کہیں۔ عصبیت میں آ کر نہیں، انسانی فطرت ہے، انہیں کوئی عصبیت نہیں ہے کہ میرا بیٹا ضرور کشتی میں آئے گا ہی تب ہے، ایک فطرت تھی، بیٹے کو آنکھوں سامنے ڈوبتے دیکھا، زبان سے کلمات نکل گئے کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا کہ ہاں یہ تو تیرا ہی بیٹا ہے، تیرے اہل سے نہیں۔ فرمایا انہ لیس من اہلک، اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا، یہ بد عمل، یہ بے عمل، یہ تم پر ایمان نہیں لایا، یہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اب ہم تو ظاہر رشتوں کی باتیں کرتے ہیں، یہاں چچا رشتہ دار ہے بلا شبہ، لیکن اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کے اہل سے نکال دیا، کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر بات کو یہیں پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے بڑا سختی کے ساتھ جھڑکا
اور فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ جھڑک دیا کہ یہ تمہارے اہل میں سے تمہاری امت کا فرد تم پہ ایمان لانے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ ایک نااہل آدمی کے لیے اہل سمجھتے ہوئے دعا کر کے اصرار کر کے جاہلوں میں سے نہ ہونا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے جھڑک دیا کہ اے میرے نبی یہ نہیں، اگر عمل ٹھیک نہیں تو کوئی رشتہ نہیں، عمل صحیح نہیں تو نجات نہیں، عمل صحیح نہیں تو سرخروئی اور سرفرازی نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے، قیامت کے دن کے بارے میں جو شفاعت کا واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ لمبا طویل واقعہ ہے۔ اس واقعہ میں ایک وفد جو اٹھتا ہے کہ اللہ کے حضور جانے کے لیے ایک وفد تیار کریں اور کسی بڑے آدمی کسی نیک آدمی کی سفارش کروائیں کہ محشر کے میدان کی سختیاں ختم ہوں اور لوگ جہاں کسی کو جانا ہے وہاں جائیں۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، آدم علیہ السلام کو اپنی وہ درخت کا دانہ کھانے کی بات یاد آ جاتی ہے۔ ایک ایک واقعہ قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جب وہی وفد جاتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اللہ نے اتنا سخت کلمہ کہا ہوا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس کام کے نتیجہ میں مجھے آج اللہ وہاں نہ بٹھا لے اور کہے کہ آؤ پہلے اپنا تو حساب کتاب دو، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، میں تمہاری سفارش کے لیے نہیں جاتا۔ مختلف انبیاء کے پاس گئے، سارے معذرت کرتے گئے، بات بڑی تفصیلی طویل ہے۔ بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ وفد حاضر ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عذر، کوئی معذرت، کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی چیز قطعاً کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ بخاری شریف کے الفاظ انا لہا، دو ہی لفظ ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، اے وفد، تمہارا یہ کام میں کرتا ہوں، تمہاری سفارش میں کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر گئے، سر مبارک سجدہ میں رکھا اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا کہ آج مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے۔ اللہ مجھے اس وقت وہ تعریفیں، وہ محمد، اللہ کی حمد و ثنا، فرمایا کہ مجھے اللہ اس دن وہ چیزیں القا کرے گا کہ آج وہ میں نہیں جانتا، اور ان کے نتیجہ میں وہ تعریفیں مجھ سے سن کر اللہ مجھے کہے گا اے میرے پیارے حبیب سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اس حدیث میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اور یہی اشارہ ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو چکی ہے۔ اب یہاں بیٹا ہے نبی کا، نجات اخروی تو بعد کی بات ہے، دنیا میں ایک معمولی سا کام تھا کہ وہ لانچ میں بٹھا لیتے، اور معمولی بات تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا بیٹھے ہیں کہ یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، ان ابنی من اہلی، تو اللہ تعالیٰ بات کو نظر انداز کر دیتا کہ ٹھیک ہے یہ نبی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میرا نبی اس نااہل کو اپنا اہل کہے۔ فرمایا انہ لیس من اہلک، اے میرے نبی نوح علیہ السلام یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ بیٹا ہونے سے نجات ہوتی تو کنعان کی نجات ہو جاتی، اور اس کے برعکس دوسرا رشتہ لے لیں، اگر کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی پیر سے، کسی فقیر سے، کسی سرکار سے، کسی دربار سے، کسی نسبت سے نجات ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کی نجات ہو جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں آزر۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، تا الف را اور خا، طارق، یہ حیدرآبادیوں والا خا نہیں جو دو نقطے والا خا ہوتا ہے، وہاں تو آپ جانتے ہیں نا دو نقطے والے کو طارق، وہ طارق اس ہمارے یہاں جو نام ہے تا الف قاف وہ خے سے ہے۔
جبکہ قرآن نے واضح لفظوں میں آزر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب ہمیں جب قرآن میں آزر ہے تو پھر ادھر ادھر سے ہمیں تو ویسے ہی عادت نہیں ادھر ادھر کی باتیں لینے کی، جب قرآن و سنت موجود ہے الحمدللہ، قرآن نے آزر کہا تو آزر ہے۔ اب مفسرین کہیں، علماء کہیں، جو بھی کہیں وہ کہتے رہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر وہ واقعہ بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو کہ بت شکن تھے اور ضرب خلیل، ضرب کلیم، ضرب خلیل، یہ باتیں معروف ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، ان کے توحید پرست ہونے، توحید پر قائل اور کاربند ہونے، لوگوں کو توحید کا درس دینے اور اس کے لیے مختلف پیرائے استعمال کرنے۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سلسلہ میں لیاقت، ان کی زیر کی ذہانت، کبھی کہتے ہیں یہ سورج میرا رب ہے، واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے ستارے کو کہا، رآ کوکبا فقال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ستارہ دن چڑھا، ستارہ ڈوب گیا، کہا کہ نہیں میں ایسے چیز کو رب نہیں بناتا جو غائب ہو جائے، چاند دیکھا تو کہا یہ اس سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، وہ بھی غائب ہو گیا، کہا کہ یہ بھی نہیں، اور جب سورج دیکھا تو فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ اب اگر کوئی سمجھے کہ ابراہیم خلیل اپنے دل سے، اپنے عقیدے سے اس کو رب مان رہے تھے، قطعاً غلط ہے، وہ اپنی قوم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جب جب یہ ستارہ، چاند، سورج ڈوب رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈوبنے والوں کو، غائب ہونے والوں کو، مٹنے والوں کو، انی لا احب الافلین، میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے طریقے سے لوگوں کو توحید اور اللہ کی ذات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ وہ ہے جو غائب نہیں ہوتا، اللہ وہ ہے جو ہر وقت موجود ہے، قائم ہے، حیٌ ہے، قیوم ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے؟ وہ بت شکن شخص، اللہ رب العزت کی قدرت، پیدا ہوئے بت گر کے گھر میں۔ آزر بت گر ہے، وہ بت بناتا ہے، اس کی بتوں کی فیکٹری ہے، اس زمانے میں تو میرا خیال ہے فیکٹری کہنا چاہیے، کہ اپنے گھر میں بت بنا کے بیچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن سے، بات کو ساری تفصیل سے ذکر کریں تو پھر لمبی ہو جائے گی، اللہ نے بچپن سے توحید کا جو نظریہ ہے، توحید کا جو عقیدہ ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے دے رکھا تھا۔ بتوں سے نفرت ہے، اپنے باپ کے کام سے نفرت ہے، اللہ نے نبوت دی، باپ سے کہا کہ ابا جان یہ کام چھوڑ دو، تو ابا جان چونکہ دوسری پارٹی کے ہیں، وہ تو باطل کے نمائندے ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ بیٹے کا ساتھ دیں، انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا۔ اس وقت کا جو طاقتور پارٹی ہے، آزر ہے، یہ ہے نمرود ہے، نمرود کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے آگ کا بہت بڑا آلاؤ تیار کیا اور آگ میں باقاعدہ پھینکوا دیا گیا۔ اور جیسے پہلے میں نے ابھی تھوڑا پہلے ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی قانون قدرت جو بنا ہوا ہے، قاعدہ جو بنا ہوا ہے، اللہ رب العزت ان قاعدوں کو، چونکہ وہ بنانے والا وہ ہے، وہ کبھی کبھی دکھا دیتا ہے کہ ان قاعدوں کے علاوہ بھی میرا حکم نافذ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس وقت انہوں نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، اللہ نے حکم فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ یہ تمہارا نوالا نہیں۔ ادھر یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تو ساتھ ہی وہاں آرڈر دے دیا اللہ نے کہ مچھلی یہ تیرا نوالا نہیں، یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور مچھلی نے لا کے امانت اللہ کی باہر ڈال دی۔ یہاں آگ کا اتنا بڑا آلاؤ ہے، کوئی چیز بھی ڈالیں تو جلا کر بھسم کر دے، لیکن اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی، ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر صرف معاملہ ٹھنڈی کا کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہوتا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو ٹھنڈی تک اگر زیادہ ہی ٹھنڈی ہو جائے چیز تو ظاہر ہے کہ وہ بھی طاقت سے باہر ہے،
آدمی کو برف کے پاس یا برف کے اوپر اگر کہا جائے کہ تھوڑی دیر ہاتھ رکھو، ہاتھ نہیں رکھ سکتا، پاؤں رکھو، پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اگر کسی کو لٹا دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مختلف شکلوں میں لوگ ایک دوسرے کو عذاب دینے والے، تکلیفیں دینے والے ہیں، یہ تو وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی۔ وہ ہمارے علماء اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، وہ ایسے ہو گئے کہ وہ آگ کے آلاؤں میں نہیں ڈالے گئے بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں باغیچہ بن گیا، اور وہ ایسے ہیں جیسے کہ باغیچہ میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا، لیکن یہاں جو نقطہ خاص بتانے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم القدر انسان جنہیں اللہ رب العزت نے مقام خلت پر فائز فرمایا ہے، مقام خلت یعنی اللہ نے اپنی خاص دوستی جو ہے اس کا لقب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو دیا ہے۔ ایک تو عام صدیق ہے، دوست ہے، ایک خلیل ہے جو بہت ہی اہم مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے مرتبے پر فائز کیا، لیکن باپ جہنم میں جائے گا۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کا باپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بجو کی شکل میں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اتنے بڑے انسان کا رشتہ دار جہنم میں جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں تو اتنی پارٹیاں ہیں جو قدم قدم پہ کہتی ہیں کہ ہم تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے، ہم تمہیں سیدھا لے جائیں گے، تمہیں عمل کی کیا ضرورت ہے، تمہیں ہم پار لگا دیں گے۔ ہمارے مولانا بیٹھے شاید یہ جانتے ہوں گے، ایک سائنس سردار ہمارے علاقے سیالکوٹ میں، وہ نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے نہ وہ سر کے بال رکھتا ہے، پورا جیسے چارپائی کا پایا نہیں ایک سائیڈ میں ہوتا وہی بنتا ہے یا نہیں، داڑھی مونچھ کوئی چیز، کوئی بال نہیں، بالکل پائے کا پایا۔ اور اس آدمی نے ایسا لوگوں کو بہکایا ہوا ہے، پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں، مجھے تو کافی عرصہ ہوا ہے، سائنس سردار لوگوں کو بہکا رکھا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتے، کوئی کچھ بھی نہیں کرتے۔ ان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک عمل، ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ سانس کے ساتھ لا الہ الا اللہ، کوئی اندر کو جاتا ہے تو لا الہ پورا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے تو الا اللہ پورا ہوتا ہے، وہ پڑھتے بھی نہیں، کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی پریکٹس کر لو تو یہ آٹومیٹک آپ کے ساتھ چالو ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آسان نسخہ ہاتھ نہ لگا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، عشرہ مبشرہ، 1 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام، تابعین، چاروں امام، کسی کو یہ آسان نسخہ نہیں ملا۔ اور 14ویں صدی بلکہ 15ویں کے شروع میں آ کے سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے سائنس سردار کو مل گیا، وہ کہتا ہے کہ یہ کام کر لو، نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسرے یہ نعرے مار رہے ہیں کہ ہمارا پلو پکڑ لو، پچھلے ہفتے میں نے ذکر کر دیا تھا کہ ہمارا پلو پکڑ لو، ہم پار لگا دیں گے۔ تم پار لگاؤ گے، ابراہیم اپنے باپ کو پار نہیں لگا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے کو پار نہیں لگا سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پار نہیں، تم کون ہوتے ہو؟ وہاں کوئی رشتہ داری کام نہیں، وہاں ایک ہی چیز کام آئے گی اور وہ ہوگا عمل صالح۔ قیامت کے دن حضرت ابراہیم خلیل، عظیم القدر انسان، نبیوں میں نبی، رسولوں میں رسول، اور پھر رسولوں میں سے 5 رسول وہ ہے جن کو اولو العزم من الرسل قرآن نے قرار دیا ہے۔ رسولوں میں سے بھی صاحب عظیمت رسول، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئی۔ باپ جہنم میں گیا، کوئی پلہ پکڑنا، کوئی قریب لانا، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کوئی نسبت۔ ہمارے یہاں نسبتوں کو لے کے بڑا ایک میدان بنا رکھا ہے، ایک پورا شعبہ قائم کر دیا، جی تمہاری کس سے نسبت ہے، چلتے پھرتے سوال کرتے پھرتے ہیں۔ اور ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ قرآن کہے گا، حدیث کہے گا، وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کس مزار سے، کس دربار سے، کس سرکار سے نسبت۔ یہ نسبتیں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی نسبت کام نہیں آئی۔ وہاں کام آئے گا تو صرف عمل صالح کام آئے،
کسی کا باپ جہنم جا رہا ہے، کسی کا بیٹا جہنم جا رہا ہے، کسی کے بیٹے کو قیامت تک آنے والے جتنے بھی گناہ ہوں گے ان سب گناہوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور وہ گناہ سب کا اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سلسلہ اور ہے، میرا خیال ہے ٹائم کم رہ گیا ہے۔ قرآن کریم میں کم رہ گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے ابھی؟ قرآن کریم میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ رشتہ داریوں میں باپ ہیں حضرت ابراہیم خلیل کے، بیٹا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، چچا ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی طرح کئی ایک واقعات ہیں۔ ایک رشتہ اور ہے جو ہمارے یہاں اتنا پیارا اور اتنا گہرا ہوتا ہے کہ جب وہ رشتہ ہمارا کہیں جڑ جائے تو ہم ازلی قسم کے رشتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو چھوٹتا ہی نہیں، جب تک انسان روئے زمین پر رہے وہ رشتہ چھوٹتا نہیں۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہے کہ اس کے آنے سے وہ رشتہ بھی پرانا یا تھوڑا تھوڑا دور ہوتا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ سمجھتے ہیں رشتے کو، سب سمجھتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ قابو آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی عزت و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے ہیں وہ تو خیر ابھی بچے ہیں، جو اس رشتے تک پہنچ گئے ہیں انہیں معلوم ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بہت مضبوط، بہت قریبی، اور واقعی اتنا قریبی کہ وہ حقیقت ہے کہ وہ رشتہ قریبی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ قرب تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس۔ کتنا قریبی رشتہ ہے۔ اس قریبی رشتہ کے باوجود نجات حاصل نہیں ہوئی جب تک عمل صالح نہیں ہے۔ وہ واقعہ سورہ تحریم ہے قرآن کریم کے اندر۔ قرآن کریم کی 66ویں صورت ہے التحریم، اور اس سورۃ التحریم کی آپ آیات پڑھ لیں۔ آیت نمبر 10، آیت 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں، ہمارے دو نیک بندوں کے پاس، نیک بندوں کے ساتھ، تحت عبدین، دو نیک بندوں کی بیویاں۔ ایک تو یہ کہ نیک بندے نبی ہیں، ان سے بڑھ کر نیک اور کون ہوگا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ اور وہ نیک بندے دونوں کون کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے مثال بیان کی ہے لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے لیے، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ایک ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری ہے لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ دونوں بیویاں ہیں، اور رشتہ میں نے بتا دیا کہ اتنا قریبی رشتہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، بھی تو نہیں مانا جاتا، نہیں رہتا۔ ادھر شادی کی، بیوی کو بغل میں لگایا، یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، مدتوں ماں باپ کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ جو کمائیں گے، جو لائیں گے وہ بیوی کے ہاتھ میں دیں گے، ماں باپ کی جو فرض خدمت ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ بعض لوگ کتنے بعید ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اور یہ واقعات موجود ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ ماں باپ زندہ ترس کے مر جاتے ہیں، فروٹ مل جائے، بیوی کے لیے فروٹ گل رہا ہے، سڑ رہا ہے، اتنا جمع کر کے اس کی گرد گرد رکھا ہوا ہے، اور اس کو جو دنیا کی اس کے ہاتھ میں کوشش ہے لا کے جمع کر کے دے رہا ہے۔ دوسرے محلے میں والدین موجود ہیں، جاتا بھی نہیں۔ بیوی نے ایسے کان بھرے ہوئے ہیں کہ وہاں جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ ہر جگہ ہر وقت ہر کسی کے لیے تو ایسا نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ دو بیویاں ہیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسری لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو دونوں نبیوں کے تحت کہا ہے۔ اللہ نے وہ انداز اختیار کیا ہے کہ لفظ بیوی بھی استعمال نہیں کیا، زوجہ کا لفظ قرآن میں موجود ہے وہ استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ
کہا کہ دو عورتیں ہیں، ایک نوح علیہ السلام کے نیچے ہے، دوسری حضرت لوط علیہ السلام کے نیچے، یعنی نکاح میں ہے، ساتھ ہے، پاس ہے، لفظ بیوی بھی نہیں کہا، کیونکہ بیوی کا لفظ جو ہے وہ تو انس، محبت، احترام، اتباع، اطاعت، بیوی تو وہ ہوتی ہے جو اطاعت شعار ہو، جو شوہر کو ڈنڈا لے کے چلائے وہ بیوی کیا ہوئی؟ اطاعت نہیں ہے، اطاعت شعاری نہیں ہے تو بیوی نہیں، اللہ نے بیوی کہا ہی نہیں۔ ایک نقطہ یہاں کلیئر کر لیں کہ یہ بیویاں دونوں نبیوں کی بیویاں ہیں، اور کتب تفسیر میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ ان لوگوں نے فخانتاہما جو الفاظ ہیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی۔ یہاں عزت و عصمت کی خیانت قطعاً مراد نہیں، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کی آشنائیاں کچھ غیروں سے ہوں گی، قطعاً نہیں، کیونکہ قرآن کا یہ قاعدہ موجود ہے سورہ نور، نیک اچھے لوگوں کے لیے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک باز لوگوں کے لیے پاک باز بیویاں اور پاک باز بیویوں کے لیے پاک باز شوہر، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، وہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ آدم علیہ السلام سے لے کے چلتا آ رہا ہے، قیامت تک رہے گا۔ وہ خیانت کیا تھی؟ عصمت کی نہیں، ناجائز تعلقات کی نہیں، کسی کے ساتھ غلط رشتوں کی نہیں، صرف یہ تھا کہ وہ ان کے اپنی جو نبوتیں ہیں ان نبوتوں پر مکمل ایمان نہ لائیں، اور یہ چغلیاں کیا کرتی تھیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس اگر کوئی مہمان آ گئے، وہ معلوم ہے کہ قوم کی حرکتیں کیا ہیں، قوم لوط علیہ السلام کی قوم میں لواطت تھی، غلام بازی تھی، باغی گئی جا کے قوم کے لوگوں کو کہا کہ لوط کے پاس کچھ لڑکے آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہوئے، اس طرح کی خیانتیں وہ کرتی تھیں، ورنہ نفس کے اندر جو عصمت کی خیانت ہے وہ ان دونوں عورتوں میں قطعاً نہیں تھی، اس اعتبار سے وہ پاک باز تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں نے خیانت کی، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں نبی بھی اپنی بیویوں کے بارے میں کچھ نہ کر سکے۔ فلم یغنیا عنہما، اب یہ ان الفاظ کو ذہن میں رکھیں کہ بیویاں ہیں، بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ کہیں لائی گئیں اور بس وہ کچھ تعلقات نہیں بنے، بال بچوں والی ہیں، کنعان بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بیویاں ہیں، ان کے پاس ہیں، لیکن ان کی خیانت کرتی ہیں، ان کی اطاعت مکمل نہیں کر رہی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں نبی بھی اپنی بیویوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ یہ الفاظ جو ہیں کہ یہ اپنی بیویوں کے کسی کام نہیں آ سکے، یہی الفاظ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہے تھے، یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ، اے فاطمہ جو رسول اللہ کی بیٹی ہو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اے عملی عمل کر لو، یا صفیہ تو بنت عبد المطلب امت رسول اللہ، اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی، رسول اللہ کی پھوپھی، اے عملی عمل کر لو، یا عباس بن عبد المطلب اے عمل، اے عباس اے میرے چچا عمل کر لو۔ فرمایا یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ اے عملی، اور دوسری روایت صحیح بخاری میں سلینی ما شئتی من مالی، میرے مال میں جو کچھ میرے پاس ہے، جو چیز چاہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اگلا جملہ ساتھ ہی فرما دیا فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ وہاں کام کیا چیز آئے گی؟ عمل صالح، اگر عمل صالح ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہی فإنی لا اغنی عنک۔ یہاں اللہ نے فرمایا فلم یغنیا عنہما، اللہ کے سامنے یہ دونوں نبی اپنی بیویوں کے بھی کسی کام نہ آ سکے۔ اس جگہ اللہ رب العزت نے
فرمایا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے کسی کام نہ آ سکے. وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، انہیں کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ. اتنا قرب، اتنا تعلق، اتنی گہری نسبت، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس، لیکن جب عمل صحیح نہیں ہے تو وہ جہنم میں جا رہی ہیں. انہیں جہنم میں جانے سے ان کے شوہر بھی نہیں روک سکے، اور وہ شوہر بھی عام ہما شما کی طرح، میری آپ کی طرح نہیں بلکہ نبی ہیں، بہت بڑے مرتبے پر فائز جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ بھی اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے. اسی سورہ تحریم کی اگلی ہی آیت میں، یہ آیت 11 ہے جو میں نے پڑھی ہے، اور اگلی ہی آیت میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون. کافروں کی مثال دو عورتیں گزر گئیں، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیویاں، اور اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال آسیہ علیہ السلام. دنیا کا سب سے بڑا ظالم، دنیا کا سب سے بڑا متکبر اور باطل و طاغوت کا بڑا نمائندہ فرعون ہے. گھر میں بیوی ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لے آئی. اس فرعون نے اپنی بیوی کو ہر طرح کی تکلیفیں دیں، اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک نوبت آ گئی کہ جب بات حد سے بڑھ گئی تو آسیہ نے کہا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں اب اس ظالم کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی، مجھے اس سے نجات دلا، مجھے جنت میں اپنے پاس گھر عطا فرما. آدمی کا عقیدہ صحیح ہو تو اسے دنیا مانگنا، یہ وہ مانگنا، اس کی بجائے وہ گھر، وہ نعمت، وہ دولت مانگنے کو ہی جی چاہتا ہے جو دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے. یہ نہیں کہا کہ اس سے میری جان چھڑا دے، کہا یا اللہ مجھے میرا جنت میں گھر دے دے، یعنی اس سے نجات بھی ہو جائے گی اور دنیا سے سیدھی میں اپنے جنت والے گھر میں چلی جاؤں. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کی ان اذیتوں سے نجات دلا دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے ان سارے ظالموں کی قوم سے ہی نکال دے. اگر ایمان لے آئی تو اتنے بڑے ظالم کے گھر میں ایمان لے آئی، اللہ رب العزت نے ان کو سرخرو کر دیا، کامیاب کر دیا، نجات ان کے لیے لکھ دی. نہیں ایمان لائیں تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ایمان نہیں لائیں. اور اگلی ہی آیت 12 اس سورۃ تحریم کی آخری آیت ہے، اس میں حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کے تذکرے کیے اور بتایا کہ رشتہ داریاں کام نہیں آتی میرے یہاں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات 26ویں سپارے کی سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت حسن کی نہیں، جمال کی نہیں، دولت کی نہیں، مال کی نہیں، حسب کی نہیں، نسب کی نہیں، نسبت کی نہیں، رشتہ داریوں کی نہیں. اللہ کے نزدیک اگر کوئی قیمت ہے تو وہ تقوی کی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم میں سے اللہ کے نزدیک کوئی عزت والا ہے تو عزت اس کی زیادہ ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہے. جس کے دل میں تقوی زیادہ اسے اللہ کے نزدیک عزت زیادہ حاصل ہوگی. اور اگر کہیں کہ نجات ہماری خواہشوں، ہماری تمناؤں اور ہمارے ان جو جعلی قسم کے پیر فقیر وہ اولیاء بنے پھرتے ہیں اور چاہتے ہیں بلکہ نعرے مارتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ پل صراط سے پار ہم لگائیں گے، آگے کامیاب ہم کریں گے، بیڑی پار ہم لگائیں گے. اب اگر میں اپنے پاکستان کے اور انڈیا کے وہ واقعات ذکر کروں جو بیڑی پار کرنے والوں کے دعوے ہیں، اور ان کو جس طرح اہل توحید نے جوتے مار کر اپنے گھروں سے نکالا اور وہ اس کے لائق ہوئے بنے، ان کے اپنے کرتوتوں نے ان کو جوتے لگوائے، وہ باتیں کریں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. موقع بموقع کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات آتی رہتی ہے. بہرحال ایک دو حرفی خلاصہ جو آج کے درس کے آخر میں اور سورہ تبت یدا ابی لہب کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر نبی کا چچا بھی ایمان نہ لائے، نبی کے چچے کا عمل بھی صحیح نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے. اور پھر چچا ایک ہی نہیں ہے. جاتے جاتے بات چھوٹی سی اور بھی کر دوں، ہمارے یہاں تو پاکستان انڈیا میں مشہور ہے نا حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ کہتے ہیں نا حضرت ابو طالب علیہ السلام.
جبکہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں بلا شبہ، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے بھی یہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ سے ڈیفنس اور دفاع کرنے والے بھی یہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث واضح طور پر موجود ہیں کہ مرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا اب ہی ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کرنے کے لائق تو ہو جاؤں۔ تو چچا نے کیا کہا؟ کہا بھتیجے مجھے یقین ہے کہ تیرا دین سچا ہے، لیکن ان نفسی لا تطاوعنی ان اترک دین عبد المطلب ملت عبد المطلب، بھتیجے یہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا دل عبد المطلب کی ملت، عبد المطلب کا دین شرک جو ہے اس کو چھوڑنے کے لیے رضامند نہیں ہو رہا۔ اور رضامند کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس وقت آخری لمحات ہیں، نزع کا عالم قریب ہے، جان نکلنے کے قریب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چچا جان ایک مرتبہ ہی کلمہ پڑھ دو، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آتا، لیکن وہاں پھر باطل موجود ہے، وہاں ساتھ ہی مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، نبی سے فرماتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو، وہ کہتے ہیں دیکھو عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑنا، چچا کلمہ پڑھ لو، ادھر سے آواز آتی ہے دیکھو باپ دادے کا دین نہیں چھوڑنا، چلتے 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 الا ملت عبد المطلب کے الفاظ کہے اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں، ہمارے یہاں لوگ ایک واقعہ بڑا بیان کرتے ہیں، کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار کی جس طرف بھی نگاہ پڑی، حضرت کی جس طرف بھی نظر گئی اسی طرف سے لوگوں کو ہدایت، نماز پڑھاتے ہوئے سلام پھیرا ادھر نگاہ گئی تو جتنے لوگ تھے حافظ قرآن ہو گئے، دوسری طرف سلام پھیرا ادھر جدھر جہاں تک جس پر نگاہ پڑی وہ ناظرہ قرآن والے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی نظر میں وہ اثر، نظر میں وہ یہ، نظر میں وہ جب واقعات بیان کریں گے تو حضرت کو اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیں گے۔ یہاں دیکھیں نظر وہ ہے جس کے برابر کی دنیا میں نظر نہ کبھی ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نظر نہ کبھی آپ سے پہلے تھی نہ قیامت تک آئے گی۔ انداز واز، انداز نصیحت نہ کبھی کوئی پہلے اختیار کر سکا نہ قیامت تک کر سکے گا۔ شخصیت اتنی بڑی نہ کبھی پہلے آئی تھی نہ آئندہ کبھی آئے گی۔ نگاہ نے کام کیا، اس شخصیت کی نگاہ نے کام کیا، چچے سے منتیں کر رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کی نگاہ ہو سکتی ہے؟ اگر نگاہوں سے یہ جو ان کے نعرے ہیں یہ کام ہوتے ہوتے تو کم از کم ابو طالب ایمان تو لے آتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ابو طالب کے بھائی ہیں، یہ بھی چچا ہیں وہ بھی چچا ہیں۔ حضرت امیر حمزہ چچا ہیں، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، اللہ نے سرفراز کیا۔ عباس رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، اللہ نے سرفراز کیا۔ ابو لہب ایمان نہیں لایا، ذلت و خواری دنیا میں اور رسوائی و جہنم آخرت میں۔ ابو طالب ایمان نہیں لایا، دنیا میں آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک دن کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چچا تھا، آپ کا چچا تھا اور ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہا، چچا ہو کر اس نے دفاع کیا، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کلمات ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ میرے چچا نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجہ میں جہنم میں سب سے کم ترین عذاب میرے چچا کو ہوگا، لیکن جہنم میں
یہ نہیں کہا کہ اس کے بدلے میں میرا چچا جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ عمل نہیں ہوا۔ عمل صالح تب ہوتا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوتا، اس طرف وہ نہیں آئے، لیکن دفاع کیا، ڈیفینس کیا، خدمت کی، بہت ساتھ دیا، بلکہ آہنی دیوار بن کر اپنے بھتیجے کے لیے مشرکین کے مقابلے میں کھڑے رہے۔ فرمایا کہ ان سب کے نتیجہ میں، یعنی میری یہ جو خدمت انہوں نے کی، اس کے بدلے میں اللہ انہیں جہنم میں سب سے کم عذاب دے گا۔ دوسروں کو اس سے زیادہ عذاب ہوگا، کسی کو کتنا، کسی کو کتنا، کسی کو کتنا، سب سے کم ترین عذاب انہیں ہوگا۔ اور صحیح بخاری مسلم کی احادیث میں وہ عذاب موجود ہے کہ انہیں جہنم کے آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، جس سے ان کا دماغ یوں کھولے گا جیسے ہنڈیا چولہے کے اوپر ہنڈیا کھولتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ نبی کا چچا بھی ہے، اتنا پیارا بھی ہے، لیکن ایمان نہیں لا پایا تو کامیابی اور نجات نہیں ہوئی۔ دوسرا ایمان بھی نہیں لایا اور ساتھ ہی اس نے تو دوسری پارٹی کا بھی اپنے آپ کو نمائندہ بنا لیا، اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت و خواری اور آخرت میں بھی۔ دو حرفی بات یہ ہے کہ نجات اور کامیابی ہے تو صرف عمل سے ہے، ایمان ہو اور ساتھ عمل کا کچھ ذخیرہ بھی ہو تو انشاءاللہ عند اللہ کامیابی ہو جائے گی۔ اور اگر یہ عمل نہ ہوا تو پھر یہ پیروں فقیروں کی باتوں میں آ کے کہیں بد عملی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم آپ کو پار لگا لیں گے۔ کوئی کسی کو پار نہیں لگاتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کو پار نہیں لگا پائے، اپنے چچوں کو پار نہیں لگا پائے تو دنیا کا کوئی آدمی کسی کو پار نہیں لگا سکتا۔ لہٰذا سب سے آخر فائنل اور دو حرفی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ عمل کریں، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ شاعروں نے باتیں تو بڑی بڑی اچھی اچھی کہی ہوئی ہیں، کئی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی فطرتاً نوری ناری والی بات نہیں، اگر جنت ملے گی تو عمل سے، جہنم ملے گا تو بھی عمل ہی کے نتیجہ میں۔ برا عمل ہوگا جہنم، اچھا عمل ہوگا تو جنت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اسے سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب